اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم لوگ نواں حصہ بیان کریں گے، اور درس ہے 28واں، انبیاء کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ 120 سے 121 تک خدا نے بیان کیا ہے کہ پس شیطان نے آدم کو وسوسہ کیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تیرے ایسے درخت کی جانب رہنمائی کروں جو تجھے حیات جاوداں اور سلطنت لازوال سے ہمکنار کر دے؟ اس وقت آدم اور ان کی زوجہ نے اس درخت سے کھا لیا اور ان کے عیب خود ان پر عیاں ہو گئے۔ پھر انہوں نے خود کو بہشتی درختوں کے پتوں سے ڈھانکا۔ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ حقیقت کو نہ پا سکے۔ اس درس میں ہم عصمت عطائی ہے یا اکتسابی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گنہگار ہونے اور اس وجہ سے پیدا ہونے والے اعتراضات کا جواب دیں گے، اور تیسرا یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا گنہگار ہونا اور اس کا جواب۔ سب سے پہلا تھا عصمت عطائی ہے یا پھر اکتسابی۔ اگر کوئی انبیاء کی عصمت کے بارے میں تحقیق کرے تو یہ سوال اس کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ کیا معصومین علیہم السلام خود ہی اس مقام تک پہنچے ہیں یا پھر خدا نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء نے خود ہی یہ مقام حاصل کیا ہے تو پھر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ انبیاء پیدائش سے ہی نبوت کے درجے پر فائز تھے، کیونکہ اس دور تک انہوں نے نہ کوئی کوشش کی تھی اور نہ کوئی انتخاب، اور اگر خدا نے انہیں یہ مقام اپنی جانب سے عطا کیا تو نبی کا معصوم ہونا کوئی افتخار کی بات ہی نہیں رہی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عصمت انبیاء اکتسابی بھی ہے اور عطائی بھی ہے، یعنی انبیاء باقی انسانوں کی طرح اختیار رکھتے ہیں اور گوناگوں آزمائشوں میں مبتلا بھی کیے جاتے ہیں، بری اور اچھی راہ میں سے بہترین راہ کو چنتے ہیں۔ انبیاء فعل بد کو ترک کرنے یا اچھے عمل کو انجام دینے کے معاملے میں اپنے دور میں سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور خدا اس امر کو ہمیشہ سے جانتا تھا، اس روح سے انہیں نبوت کے لیے منتخب کیا، اور چونکہ ضروری ہے کہ نبی اول پیدائش سے معصوم ہو، اس لیے اس نے انہیں ابتدا سے ہی عصمت کا درجہ عطا فرمایا، اس دلیل کی بنا پر کہ خدا علم رکھتا ہے اور ابتدائی خلقت سے تمام انسانوں کی رفتار سے آگاہ ہے، اس لیے اس نے انبیاء کی کوشش کی بنا پر، جو کہ بہترین اور بیشترین کوشش ہے، مقام عصمت ان کو عطا فرمائی۔ بعبارت دیگر خدا نے انسانوں کو ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ دوسری طرف ضروری تھا کہ انبیاء معصوم ہوں تاکہ انسان ان پر اعتماد کرے، لہٰذا خدا نے انہیں ابتدا سے ہی عصمت عطا کی، مگر اس کی یہ عطا بے جہت نہیں تھی، بلکہ خداوند متعال ازل سے اپنے علم کی بنا پر یہ جانتا تھا کہ انسانوں میں سے کون سب سے بہتر انداز میں اس کے احکامات کی انجام دہی اور نواہی سے پرہیز کرے گا، اور جو اس کے علم میں موجود بہترین بندے تھے اس نے انہی کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ بس عصمت عطائی ہے اور خدا اسے بچپنے سے ہی انبیاء کو عطا کرتا ہے، مگر یہ عطا انبیاء کے لیے باعث افتخار ہے، کیونکہ خدا نے انہیں اس اہم کام کے لیے ان کے اعمال اختیاری کی بنا پر منتخب کیا ہے، جبکہ دوسروں کو نہیں کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کا گناہ اور عصمت انبیاء۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا، جبکہ خدا نے انہیں اور ان کی زوجہ کو ایک درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔
اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں میں سے جہاں چاہو خوشی سے کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا اور ستمگروں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر جناب آدم علیہ السلام اور حوا نے اس فرمان الہی پر عمل نہیں کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا اور گناہ کی جانب دھکیل دیا، اور جن نعمتوں میں یہ زندگی گزار رہے تھے اسے لا بہر کیا۔ اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ خدا کے احکام اور دستور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ احکام مولوی ہوتے ہیں، ان معنوں میں کہ خدا انہیں انجام دینے یا پھر ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ان موارد میں کوئی خدا کے حکم پر عمل نہ کرے تو گناہ کا مرتکب ہوگا اور پھر معصوم نہیں رہ سکتا۔ لیکن کبھی کبھار یہ احکام ارشادی بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسا حکم کہ جو کسی عمل کا اس کے نتیجے سے رابطے کا پتہ دیتا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ صفائی کا خیال رکھو تاکہ سلامت رہو۔ خدا کی جانب سے جناب آدم علیہ السلام کو کی گئی نہیں یہ ارشادی تھی، یعنی خدا نے جناب آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اس درخت سے پھل کھانے کا نتیجہ برائی کا آشکار ہونا اور جنت سے باہر نکلنا ہے۔ دوسری جانب احکام ارشادی ہمیشہ کسی فعل کے واجب ہونے کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی مباح کام کے ترک یا انجام دہی کا حکم دے اور پیغمبر سے یہ توقع رکھے کہ وہ اپنے مقام و منزلت کی بنا پر اس حکم کی اطاعت کرے گا۔ ایسے مورد میں پیغمبر کے تخلف حکم کو ترک اولا کہتے ہیں اور یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ بنابراین جناب آدم علیہ السلام نے اس دستور پر عمل پیرا نہ ہو کر گناہ نہیں کیا، بلکہ ان سے ایک ترک اولا سرزد ہوا اور وہ اس کے نتیجے تک پہنچ گئے۔ اس بارے میں بعض محققین نے اس طرح سے بھی جواب دیا ہے کہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو آدم کاملاً نورانی اور نور الہی کے سمندر میں غرق تھے اور ان کی توجہ مستمر خدا کی جانب تھی اور وہ اس راہ گزر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ نور محض تھے اور کوئی تاریکی ان میں راہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت تک عالم مادہ کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال شیطان نے آدم کے لیے ایک جال بچھایا جو اس بات کا باعث بنا کہ آپ کی توجہ زمین کی طرف مبذل ہو جائے۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا ہمدرد اور ناصح ہوں۔ اے آدم اگر مادے کی جانب توجہ کرے گا تو امر ہو جائے گا۔ آدم نے زمین کی جانب توجہ کی، گرچہ کہ تقدیر الہی بھی یہی تھی، یعنی چونکہ آدم روحانی بھی تھے اور جسمانی ہونے کے کچھ لوازم بھی تھے، لہٰذا یہ طبیعی تھا کہ آدم کچھ عرصے بعد اپنے جسم کی جانب توجہ کریں۔ مثلاً یہ ایک طبیعی امر تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ بھوک محسوس کریں۔ بھوک کی یہ حالت ان کی توجہ جسم کی جانب مبذول کرا دے اور وہ نور محض کی حالت سے باہر آ جائیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ آدم کو اپنی خلقت کے 6 گھنٹے کے بعد بھوک کا احساس ہوا۔ بہرحال جب تک حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ خدا اور اپنی نورانیت کی جانب تھی گویا وہ بہشت میں تھے اور خدا نے بھی انہیں منع نہیں کیا تھا اور وہ ہر قسم کی معنوی لذت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور جیسے ہی ان کی توجہ مادیات کہ جو ان کے وجود کا لازمہ تھی اس کی جانب ہوئی تو وہ اس حالت نورانی اور لذت عرفانی سے باہر آ گئے اور مادیت اور نفس کے دام میں گرفتار ہوئے، البتہ آل ابا سے توسل کرنے کے نتیجے میں اپنی سیر سعودی کو دوبارہ شروع کر دیا۔ عصمت انبیاء اور جناب ابراہیم علیہ السلام۔ انبیاءوں کی عصمت کے بارے میں اعتراض اٹھائے جانے والوں میں سے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ جب شہر بابل کی عوام نے چاہا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر جشن کی رسومات میں شریک ہوں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ قرآن میں سورہ صافات آیت نمبر 89 میں ہے، کہا میں بیمار ہوں، جبکہ وہ اس وقت بیمار نہیں تھے۔ اسی طرح بت توڑنے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا، اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان بتوں کو توڑا ہے تو جواب میں کہتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 63، بلکہ یہ کام تو بڑے بت کا ہے، ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ جواب دے سکیں۔ اگر ہم توریا کی اصطلاح کی جانب توجہ کریں تو اس اعتراض کا جواب روشن ہو جائے گا۔ توریے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصلحت کے تحت ایسا کلام کرے کہ جو شخص مفہوم رکھتا ہو مگر اس کی نظر میں اس کے دوسرے معنی ہوں۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ انی سقیم تو ظاہراً تو اس سخن سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بیمار ہے،
جبکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ آئندہ بیمار ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 30، جبکہ اس آیت کے نزول کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ آپ سورہ زمر آیت نمبر 30 کا ترجمہ جا کے قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی چالوں کو دیکھتے ہوئے واقعہ کربلا سے متعلق کچھ حقائق کو اخذ کیا تھا۔ اس وقت ان پر رقت قلبی طاری ہوئی اور اس وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ انی سقیم۔ بتوں کو توڑنے کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا بڑے بت کے ہاتھوں سے ٹوٹنا امر محال ہے مشروط کر کے پیش کیا تھا، اور شرط ان کے بولنے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بت کلام کریں تو بڑا بت بھی باقی بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ بنابراین جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ایک امر محال کو دوسرے امر محال سے مشروط کیا تھا، اور ایسا کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کو ثابت نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر بت بول سکیں تو پھر بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ اس کلام کے یہ معنی ہوئے کہ اگر بڑا بت بات نہ کرے تو پھر اس نے نہیں بلکہ مجھ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے ہیں۔ اس روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قوی استدلال کے بعد بت پرستوں کی عقل میں بات آئی کہ ہمیں ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے اور ان کی عبادت اور پرستش نہیں کرنی چاہیے کہ جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بول نہیں سکتے۔ آئندہ درس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب پیش کریں گے۔ 29واں درس سورہ نجم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی۔ قسم ستارے کی جب وہ ٹوٹا کہ تمہارے صاحب محمد نہ راہ راست سے منحرف ہوئے اور نہ تشخیص حقیقت میں خطا سے دوچار ہوئے، وہ اپنی جانب سے تمہارے سامنے کچھ نہیں پڑھتے مگر یہ کہ وہ تو وہی ہوتا ہے اور جو ان کا پروردگار ان پہ نازل کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے انبیاء کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس درس میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ پہلا اعتراض کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کیے تھے؟ کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کہ قرآن کریم میں گناہوں کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے۔ مثلا سورہ فتح کی ابتدائی آیات میں خدا نے فرمایا، فتح مکہ کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم نے آپ کو آشکار کامیابی سے نوازا تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو چھپا دیا جائے۔ اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فتح مکے سے پہلے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، جن میں سے بتوں کو غلط کہنا جیسے عمل بھی تھے جن کی وجہ سے مشرکین مکہ ناخوش تھے، اور کچھ کی وجہ سے مسلمان ناراحت تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا اس آیت میں فرما رہا ہے کہ خدا نے فتح مکہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے تمام امور کے جو لوگوں کی ناراحتی کا باعث ہوئے ہیں اس کے نتائج کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام کو اوج بام نصیب ہوا ہے۔ اس بنا پر یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنہگار ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، بعبارت دیگر فتح مکے سے شرک اور کفر کی بساط لپیٹ دی گئی، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعمال کی وجہ سے گنہگار اور لائق احترام نہیں سمجھتے تھے، ایسے افراد بھی جو یہ سوچتے تھے کہ خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ میں مدد نہیں کی اور ان کی رسالت میں شک کیا، تو اب تو فتح مکہ متحقق ہو گئی۔ دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے متعلق ہے۔ اسلام میں پہلے عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے حقیقی بیٹا باپ سے ارث پاتا ہے، ویسے ہی وہ بیٹا بھی ارث پاتا تھا، یا پھر اس منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح مطلقاً حرام سمجھا جاتا تھا، جبکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ نسبی بیٹے کو منہ بولے بیٹے کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب اسلام کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ برتری کا معیار تقوی اور قرب الہی ہے، نہ کہ مال و دولت،
نسب و نسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم اسلامی کی ترویج کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب کہ جو اشراف بنو ہاشم سے تھی ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کہ جو ایک فقیر نوجوان اور اس سے پہلے آپ کے غلام تھے ان سے کرنے کی صلاح دی۔ یہ شادی ہو گئی مگر کچھ عرصے کے بعد معاملہ طلاق تک آن پہنچا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے حکم دیا کہ دور جاہلیت کی اس رسم کو کہ جس کے متعلق منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جاتا ہے، ختم کرنے کے لیے خود میدان عمل میں اتریں اور زینب سے شادی کریں۔ ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زینب سے شادی کر رہے تھے، مگر اس عمل کی انجام دہی سے پہلے آپ کو منافقین کی جانب سے اعتراض کا خدشہ تھا، اسی لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے اس سے کہا جسے خدا نے بھی اور تو نے بھی نعمت سے نوازا تھا، اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور خدا کا تقوی اختیار کرو، اور تو نے دل میں وہ چیز کہ جو چھپا رکھی تھی ظاہر کی، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ خدا سزاوار تر ہے کہ اس سے ڈرے۔ جب زید نے اس عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور وہ اس سے جدا ہو گیا تو ہم نے اسے تیری زوجیت میں داخل کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے طلاق کے بعد شادی کرنے میں کوئی مشکل نہ رہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے تو ڈر رہے تھے پر خدا کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور اس صورت سے وہ گنہگار ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہے، نہ کہ بیخ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کرتے تھے۔ اس راہ میں آپ نے انتہائی مشقت اور جانفشانی سے کام لیا۔ دوسری جانب عرب کی اپنی دور جاہلیت کی سنتوں پر جمے رہنا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھنا اس بات کا باعث بنتا کہ کچھ افراد اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے ڈر تھا، اور خدا نے آپ کی اس پریشانی کے سلسلے میں فرمایا کہ حکم الہی کا بیان کرنا بعض مسلمانوں کے بگڑنے اور مرتد ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس آیت میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان کی حکم عدولی کر رہے تھے اور اعراب سے ڈر گئے تھے، بلکہ یہاں ڈر سے مراد یہ تھی کہ کہیں اسلام سے وہ پھر نہ جائیں۔ تیسرا اعتراض ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال خدا کو حرام کیا؟ قرآن میں سورہ تحریم آیت نمبر 1 میں بیان ہے، اے نبی کیوں اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جسے خدا نے آپ کے لیے حلال کیا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس اعتراض کا جواب بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً حلال خدا کو حرام نہیں کیا، بلکہ اپنی ازواج کی خوشی کے لیے کچھ چیزوں سے پرہیز کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ ان چیزوں سے دوبارہ استفادہ نہیں کریں گے۔ در واقع اس چیز میں بہت فرق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ میں حلال الہی کو حرام کر رہا ہوں، اور یہ کہ آج کے بعد میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دوسرے کے احترام کے قائل اور گھریلو معاملات میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے والے تھے کہ آپ اس چیز پر راضی ہو گئے کہ جو چیز آپ کو پسند بھی تھی اسے آخر زندگی تک ترک کریں، اور یہ آیت تو در حقیقت عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ چوتھا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ یونس 94 آیت اور ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے، اگر آپ اس میں تردد کا شکار ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے آپ سے پہلے کتاب پڑھی ہے، بے شک آپ کے رب کی جانب سے حق آپ کی جانب آیا ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس اعتراض کا جواب ذرا کی دقت اور توجہ کا طلبگار ہے۔ بعض اوقات ہم کسی شخص سے کچھ کہہ تو رہے ہوتے ہیں پر ہمارا منظور یہ ہوتا ہے کہ دوسرے متوجہ ہو جائیں۔ فارسی میں ایک مثل ہے، بے درمی گوید تا دیوار بشنود، یعنی کہ دروازے کو کہہ رہا ہے تاکہ دیوار سن لے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اور خطاب مورد نظر شخص سے قطعاً نہیں ہوتا، مگر مطلب کی اہمیت کی خاطر تمام افراد کو مورد خطاب قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر کہے
کہ اے فلاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدرسہ غیر اخلاقی حرکات کو قبول نہیں کرے گا۔ قطعی طور پر ہیڈ ماسٹر کا خطاب فقط مذکورہ شخص سے نہیں، بلکہ وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ پہلے دوسرے جان لیں، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ تمہیں بھی اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، یعنی یہ کہ تم ایسے نہیں ہو مگر تمام افراد یہ جان لیں کہ یہ ایک کلی حکم ہے اور کسی خاص شخص سے مخصوص نہیں ہے۔ درست ہے کہ یہاں پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد خطاب قرار دیا ہے، مگر در واقع دوسروں کو پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ خدا فرماتا ہے، اے رسول، اگر کتاب آسمانی میں شک ہے، یعنی پہلے تو دوسرے یہ جان لیں کہ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اے رسول، یہاں تک کہ اگر آپ کو بھی اس میں شک ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ آپ شک سے دوچار نہیں ہوں گے، تو اس کے دور کرنے کی راہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے پوچھ لیں۔ کیا ہم جملہ شرطیہ اگر شک ہے سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شک تھا؟ نہیں، یہ آیت ہرگز بھی کسی ایسے مطلب کو پیش نہیں کرتی اور نہ اس کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ اگر قرآن میں شک ہے تو ایسا کرو جیسا بیان کیا ہے، پر ہم جانتے ہیں کہ آپ کو شک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عصمت انبیاء۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک روز آپ نے دیکھا کہ قبطیوں میں سے ایک فرد سبتیوں کے ایک ناتوان فرد کو اذیت دے رہا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس ناتوان فرد کی مدد کی خاطر قبطی کو ایک مکہ رسید کیا۔ اس مکے سے وہ قبطی ڈھیر ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو مصر کو چھوڑنا پڑا۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اور شہر کے رہنے والوں سے آنکھ بچا کر داخل شہر ہوئے تو دیکھا کہ دو مرد ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک موسیٰ کا پیروکار تھا اور دوسرا آپ کا دشمن۔ تو جو آپ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تاکہ وہ دشمن کے مقابل ان کی مدد کرے۔ بس موسیٰ نے ایک گھوسا رسید کیا تو وہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا یہ لڑنا عمل شیطان تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ گمراہ کرنے والا آشکارا دشمن ہے۔ اور جب خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل میں جاؤ اور اسے دعوت حق دو اور بنی اسرائیل کی ہدایت کرو، تو آپ نے اس ماجرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 14، ان کی نگاہ میں مجرم ہوں اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون نے قبطی کے قتل کا ماجرا دہرایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 20، کہ جب میں نے یہ کیا تو اس عمل کے نتیجے سے آگاہ نہیں تھا۔ یہ تمام آیات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گنہگار تھے۔ اس سوال کا جواب ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ قبطی کو قتل کرنا خدا کے حکم سے ہی تھا۔ وہ قبطی شخص اس ناتوان سبتی کے قتل کا قصد رکھتا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کا دفاع کرتے۔ اس کے بعد اس لیے کہ کہیں فرعون کی حکومت انہیں قتل نہ کر دے، مصر سے نکل گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اس مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ پھر جس وقت فرعون نے اس واقعے کو دہرایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسباب مماشات فرمایا کہ فرض کرو کہ اگر میں اس قبطی فرد کے قتل میں تمہارے مطابق گنہگار ہوں بھی صحیح، تو اب میں خدا کی جانب سے محکم اور روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا یہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی گنہگار ہونے کی جانب اشارہ نہیں کرتا۔ جناب یوسف علیہ السلام اور عصمت انبیاء۔ بعض اوقات عصمت انبیاء کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آیات کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے، جبکہ اگر عصمت کو قبول کیا جائے تو آیات کا صحیح ترجمہ ممکن ہے، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام سے متعلق آیات کا ماجرا بھی ایسا ہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو اس شخص سے کہ جو آزاد ہو گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہنا کہ زندان میں ایک بے گناہ شخص ہے، مگر شیطان نے اس کے حافظے سے اس چیز کو معاف کر دیا اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کی سفارش کرنا بھول گیا۔ دقت نظری کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عقائد، ترجمے اور تفسیر قرآن میں بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہوں تو بھول جانے کو اس شخص سے نسبت دیں گے کہ جو تازہ آزاد ہوا تھا، لیکن اگر عصمت انبیاء کے قائل نہ ہوں
تو ضمائر کو جناب یوسف علیہ السلام کی جانب پلٹاتے رہیں گے، یعنی جناب یوسف علیہ السلام نے خدا کی یاد کو بھلا دیا اور اپنے خدا کے بجائے اس شخص کی خدا سے مدد کے طلبگار ہوئے، جس کی وجہ سے خدا نے یوسف علیہ السلام کی قید کو اور 7 سال کے لیے طویل کر دیا تاکہ اس گناہ سے تائب ہو جائیں۔ جبکہ اس آیت کا دوسری طرح سے بھی ترجمہ ممکن ہے، یعنی کیونکہ وہ شخص یوسف علیہ السلام کی اپنے رب کے سامنے سفارش کرنا بھول گیا تھا، اس لیے وہ 7 سال تک اور زندان میں رہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ اور ان 2 افراد میں سے جنہیں وہ جانتا تھا ایک آزاد ہو گیا، تو یوسف نے کہا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کہنا کہ میری بھی کوئی خبر لے۔ شیطان اس بات کا باعث بنا کہ وہ آزاد شدہ شخص اپنے رب کے سامنے یوسف کی سفارش کرنا بھول گیا، جس کی وجہ سے یوسف 7 سال تک اور قید میں رہے۔ اگر ہم انسا کی ضمیر کو یوسف علیہ السلام کی جانب پلٹائیں گے تو جناب یوسف علیہ السلام کی عدم عصمت کے قائل ہو جائیں گے، لیکن اگر اسے آزاد ہونے والے شخص کی طرف پلٹائیں گے تو عصمت یوسف علیہ السلام داغدار نہیں ہوگی۔ اس بات میں بھی کوئی تردید نہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے عمل میں کسی قسم کا کوئی شرک موجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ پیغام پہنچوا دیں کہ میں بے گناہ ہوں، اور اس چیز کا آشکار کرنا کہ یوسف گنہگار نہیں ہے توحید سے کوئی بھی منافات نہیں رکھتا۔ فَإِنسا میں ہاں کسی کی طرف راجع ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا تھا، یا وہ آزاد ہونے والا شخص اپنے رب کے سامنے جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ وہ بے گناہ ہے؟ یقیناً یہ ہاں آزاد ہونے والے فرد کی طرف راجع ہے، یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں۔ ان اعتراضات کے علاوہ بھی انبیاء کی عصمت پر اعتراض وارد کیے گئے ہیں، اور ہم نے یہاں پر کچھ اعتراضات کے جواب فقط اسباب تعارف نقل کیے ہیں۔ یہ کتاب تمام اعتراضات کے جواب دینے کی استطاعت کی قابلیت نہیں رکھتی۔ تفصیل کے خواہش مند افراد مفصل تفاسیر اور متعلقہ کتب کی جانب رجوع فرمائیں۔ 30واں درس ہے اثبات نبوت کے طریقے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117-118۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنے عصا کو پھینکو، ناگہاں وہ ایک اژدہے کی صورت میں آ گیا اور جادوگروں کے وسائل کو نگل گیا۔ اس وقت حق آشکار ہو گیا اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ باطل ثابت ہوا۔ پچھلے درس میں بنی نوع بشر کے لیے انبیاء کی ضرورت اور ان کی خصوصیات کے بارے میں بیان ہوا، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان راہوں کو بیان کیا جائے کہ جن کے ذریعے سے کسی بھی نبوت کے دعوے کو صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو ہم کس طرح سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوے دار نبوت اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ کیا رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی راہ موجود ہے؟ اس سوال کا جواب دینا اس وقت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ رسالت ایک بلند مقام ہے، اور انبیاء عوام کے درمیان ایک خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ ان کی باتوں اور فرامین و احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد ایسے بھی پیدا ہو جائیں کہ جو اپنے مقاصد بد تک رسائی کے لیے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کریں تاکہ عوام پر تسلط قائم کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حقیقی رسالت کے حامل افراد کو نشانیوں کے ذریعے پہچان کر سچے اور جھوٹے مدعیان نبوت میں تمیز کی جا سکے۔ دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 3 اساسی اور اہم راہیں موجود ہیں۔ پہلا ہے علامات کی جمع آوری۔ بلا شک و شبہ اگر کوئی فرد کہ جو لوگوں کے درمیان برا ماضی رکھتا ہو بلا شک و شبہ اگر کوئی فرد کہ جو لوگوں کے درمیان برا ماضی رکھتا ہو اور برے کاموں کا مرتکب رہا ہو، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی جانب سے نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہوں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے، تو کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، مگر یہ کہ کوئی شخص اخلاق حسنہ کا مالک ہو اور لوگوں کے درمیان نیک صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہو، تو ایسے شخص کے دعوے پر لوگ ایمان لائیں گے۔ مگر یہ علامت فقط اس وقت تک کارآمد ہو سکتی ہے کہ جب مدعی رسالت کئی عرصے تک کسی ایک ہی زمین میں رہا ہو اور وہاں کے لوگ اسے پہچانتے ہوں۔
اس کے ساتھ ہی اگر مدعی رسالت لوگوں سے مال و دولت طلب کرے یا خلاف عقل بات کرے تو یہ اس کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ ایک ایسے شخص کو خدا کی جانب سے مقرر کردہ رسول یا نبی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ انبیاء کبھی بھی لوگوں سے مال و دولت کے طلبگار نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کبھی عقل کے خلاف کوئی کام کیا ہے۔ مگر پھر بھی اس چیز کا احتمال باقی رہتا ہے کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے اور مال و دولت بھی طلب نہ کرے، بلکہ فقط نام و نمود اور محبوبیت کا خواہاں ہو۔ اس بنا پر مدعی رسالت کے اپنے دعوے میں سچے ہونے کو جاننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے کردار و اقوال کو سامنے رکھ کر تحقیق کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے یا نہیں، اس کے کلام میں کچھ خلاف عقل تو نہیں ہے، یا وہ لوگوں سے مال و دولت تو نہیں چاہتا۔ ہر چند کی یہ علامات کسی مدعی رسالت و نبوت کے دعوے کو جانچنے کے لیے کافی نہیں اور ہمیں دوسری راہوں کے استعمال سے بے نیاز نہیں کرتی۔ دوسرا ہے پہلے انبیاء کی بشارتیں۔ کسی فرد کے نبی یا رسول ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے والے انبیاء اور رسل نے اس کے آنے کی بشارت دی ہو اور لوگوں کو اس کی آمد سے باخبر کیا ہو، ویسے ہی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی۔ البتہ یہ راہ بھی ان افراد سے مخصوص ہے کہ جو پہلے والے انبیاء کو پہچانتے ہوں اور ان کے اقوال پر ایمان لا چکے ہوں۔ تیسرا ہے معجزہ۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ معجزہ عجز سے مشتق ہے، جس کے معنی عاجز و ناتوان کرنے کے ہیں۔ علم کلام کی اصطلاح میں معجزہ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ معجزہ ایک ایسا کام ہے جو ممکن اور خارق العادت کہ جو عام طور پر انجام پذیر نہیں ہوتا ہو، جس کے ساتھ تحدی یعنی چیلنج اور دعویٰ نبوت بھی ہو۔ اس بنا پر معجزے میں بھی 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے کہ ایسا کام ہو کہ جو ممکن ہو۔ اس بنا پر لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ رسول سے کسی ایسے فعل کی انجام دہی کی خواستگار ہوں کہ جو محال، ذاتی یا ناممکن ہو، مگر بعض اوقات لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جن کاموں کو وہ خود انجام نہیں دے سکتے وہ بھی محال ہیں، مگر ایسا گمان کرنا باطل ہے اور انبیاء میں ایسے کاموں کو انجام دینے کی قوت موجود ہوتی ہے کہ جو محال ذاتی تو نہیں ہوتے پر محال عادی ضرور ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایسا کام ہو کہ جو خارق العادت ہو اور عوام اس کی انجام دہی کی توانائی اور لیاقت نہ رکھتی ہو۔ یہ معجزے کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ جو انبیاء کے دعوے کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کی جانب سے رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہو تو پھر اسے خدا کی تائید بھی حاصل ہوگی اور وہ اس چیز پر قادر ہوگا کہ قدرت الہی سے استفادہ کرتے ہوئے ایسے کام کو انجام دے کہ جو دوسرے انجام نہیں دے سکتے۔ تیسرا ضروری ہے کہ تحدی کے ساتھ ہو، یعنی معجزے کو انجام دینے والے لوگوں سے کہے کہ اگر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ جو کام میں انجام دے رہا ہوں وہ قدرت الہی کے ہمراہ معجزہ نہیں تو پھر تم میں بھی یہ کام انجام دے کر دکھاؤ، جیسے کہ قرآن میں اس طرح تحدی وارد ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور خدا کے علاوہ جس کو بھی چاہو اپنا مددگار بناؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ چوتھا ضروری ہے کہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی خارق العادت کام کو انجام دے مگر اس کے ساتھ ادعائے نبوت نہ کرے تو اس کے کام کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً ممکن ہے کہ خدا کے اولیاء میں بعض ایسے ہوں کہ جو ایسے کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ جو عام طور پر عوام سے صادر نہیں ہوتے، مگر وہ ہرگز اس کے ساتھ دعویٰ نبوت نہیں کرتے۔ ایسے کام کو علم کلام کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے۔ شاید اسی نظریے کے تحت ابن مفتی نے یہ شعر کہا تھا، کیا کرامت بھی اب نہیں ہوگی، کیا کرامت بھی اب نہیں ہوگی، مانا اب معجزہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کے معجزات میں پائے جانے والے فرق کی وجہ۔ جب ہم کتب تاریخ کی جانب مراجعت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے عصا کا معجزہ عطا کیا گیا کہ جو اشدر کی صورت اختیار کر گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ہوا۔
جبکہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بطور معجزہ عطا کیا۔ یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ تمام انبیاء کے معجزات ایک سے نہیں، اور ان معجزات میں پائے جانے والے فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر دور کے افراد نے اپنے زمانے کے کچھ علوم میں ترقی کر رہی تھی۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو جادوگری میں مہارت تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، اور طبابت کے علم نے کافی پیش رفت کر رکھی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنے فن شعر گوئی اور خطابت پہ بڑا ناز تھا۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انبیاء ان معجزات کے علاوہ کہ جنہیں وہ لاتے ہیں کوئی دوسرے معجزات نہیں دکھا سکتے۔ وہ دکھا سکتے تھے، پر لوگ کیونکہ انہی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے کہ جو ان کے زمانے میں اوج پر تھی یا موجود تھی، اس لیے انبیاء نے معمولاً ایسے ہی معجزات کو پیش کیا کہ جو ان کے زمانے کی ترقی یافتہ علوم سے متعلقہ تھے۔ یہ کام اس حکمت کے تحت تھا کہ لوگ ان معجزات کو بہتر انداز میں درک کر سکے اور یہ سمجھ سکے کہ نبی کا کام ان کے دور میں پائے جانے والے علماء و دانشوروں کے کام سے کہیں زیادہ بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر انبیاء کے معجزات کسی ایسی چیز سے متعلق ہوتے کہ جن کے بارے میں عوام الناس آگاہی نہ رکھتے تو انبیاء کے مخالفین پر بہانہ لا سکتے تھے کہ اگر معجزہ ہمارے علوم کی دسترس میں ہوتا تو ہم کبھی شکست نہ کھاتے۔ اس وجہ سے انبیاء کے معجزات ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے اپنے دور کے ترقی یافتہ علوم سے متناسب ہیں۔ اگلے درس میں 31واں درس معجزہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ دروس میں ہم نے نبوت عامہ سے متعلق کلام کیا تھا، یعنی وہ مباحث کے جو کلی طور پر کسی ایک نبی سے خاص نہیں تھے بلکہ نبوت سے متعلق تھے۔ مثلا انسانوں کو انبیاء کی ضرورت، انبیاء کی صفات، نبوت کے اسبات کی راہیں۔ اس درس میں اس کے بعد کے دروس میں ہم نبوت خاصہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی وہ ابحاث کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے مربوط ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، قرآن کا ہر قسم کی تحریف سے پاک ہونا، خاتمیت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔ اس درس میں ہم آپ کے رسول ہونے کے بارے میں دلائل پیش کریں گے۔ ہم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کو خدا کا رسول مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اسبات کے لیے ہم انہی دو راہوں، قرائن کی جمع آوری اور معجزہ دکھانے سے استفادہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات اور نشانیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں شرک آلود اور انحراف میں غرق ماحول میں خود کو ان برائیوں سے محفوظ رکھا، اور خدا نے بھی اس محمد کو جو جوان تھا اپنے حال پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے آپ کے کندھوں پر بار نبوت کو ڈالنا تھا۔ اس نے آپ کی تربیت کے لیے ایک دقیق برنامہ بنا رکھا تھا، اس طرح کہ اس دور کے افراد میں پائی جانے والی کوئی بھی بری عادت اور خصلت آپ کی ذات میں نفوذ پیدا نہ کر سکے۔ نمونے کے طور پر مکے کے شرک و کفر سے آلود فضا سے دور رہنے، صبر و بردباری میں تقویت کے لیے آپ کافی مدت تک مکے کے اطراف میں غلہ بانی کرتے رہے۔ بہت ہی کم افراد جیسا کہ ابو طالب علیہ السلام، فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، عمار و علی کے ساتھ میل ملاپ رکھتے، قریش مکہ کے جشن اور تہواروں میں کبھی شرکت نہیں فرماتے، بلکہ عبادت خدا میں مشغول رہتے اور اس لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے۔ یہ تمام حالات اور لائحے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شخصیت کے آشکار ہونے کا باعث بنے، اس صورت میں کہ لوگ آپ کو امانت داری، سچائی، پاکیزگی، کردار اور وعدہ وفائی کی صفات سے پہچانتے تھے۔ اس مدعا پر بہترین دلیل یہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے رسالت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کو امین کا لقب دے رکھا تھا، اور وہ آپ کے اخلاق پر شدت سے شیفتہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور کے واقعات بہت زیادہ ہیں، مگر ان میں سے دو بہت اہم ہیں، ایک حلف الفصول کا واقعہ اور دوسرا حجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے کے لیے فیصلہ سنانا۔ یہ تمام امور اس بات کا باعث بنے کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی نیک صفات کا اعتراف کیا، جیسے کہ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کفار قریش ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی
کوئی ترکیب سوچی جائے۔ ہر کسی نے مشورہ دیا، آخر میں ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان مشوروں میں سے کوئی بھی محمد کے سابقہ کردار و اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم ان میں سے جو کچھ بھی کہو گے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے۔ ایسے ہی ایک دن نضر بن حارث کے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ دشمنوں میں سے تھا اور جسے شیطان قریش کہا جاتا تھا، اس نے ابو جہل اور باقی افراد سے کہا کہ تم سب جوانی میں محمد کو سب سے زیادہ اچھا، امین ترین اور سچا ترین فرد جانتے تھے، پر جیسے ہی وہ ادھیڑ عمر میں داخل ہوا اور اس نے نبوت کا اعلان کیا تو تم نے اس کو جادوگر، شاعر اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ جان لو کہ تمہارے یہ الزامات اس کے کردار سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ دوسرا ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی نبوت کے اثبات کے لیے اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد معجزات بھی تھے، مثلاً چاند کا 2 حصوں میں تقسیم کرنا، سنگریزوں کا آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنا، آئندہ کے واقعات کی خبر دینا، سفر معراج کرنا۔ البتہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہم ترین معجزہ ہے قرآن مجید کہ جو آپ پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن کی اہم صفات کہ جن کی وجہ سے اس کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے درج ذیل ہے۔ پہلا ہے فصاحت و بلاغت۔ قرآن کی پہلی صفت اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت کے معنی یہ ہے کہ کلام میں خوبصورت الفاظ کا پیچیدگی سے اعراض برتتے ہوئے استعمال ہے۔ بلاغت کے معنی ہے کہ متکلم اپنی مراد کو بہترین اور جاذب ترین الفاظ کے لباس میں ملبوس کر کے پیش کر دے۔ جو کوئی بھی ادبیات عرب سے آشنائی رکھتا ہوگا وہ یہ اعتراف کرے گا کہ قرآن کریم کی آیات میں حیرت انگیز نظم و آہنگ موجود ہے۔ وہ لوگ کہ جو ادبیات عرب کے فن میں متخصص ہیں وہ قرآن کو دوسرے افراد کے کلام اور اشعار سے مقایسہ کر کے اس حقیقت کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آغاز اسلام سے لے کر آج تک بہت سے ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جن کا مقصد اسلام کو جڑ سے نابود کر دینا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا اور اب بھی اپنے دشمنوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تحدی پر توجہ کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی آسان ترین، کم خرچ اور مؤثر ترین راہ اس تحدی کا جواب دینا اور قرآن کے برابر کی سطح کا کلام پیش کرنا ہے، مگر اس کے باوجود اب تک کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہ کر سکی جو ایسا کلام پیش کر سکے کہ ادبا، سخن سنج افراد فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس قرآن کا ہم پلہ قرار دیں، بلکہ جب کسی نے بھی اس راہ پرخار میں قدم رنجا کیا، رسوائی کے سوا اس کے ہاتھ اور کچھ بھی نہ آیا۔ دوسرا ہے کہ قرآن کی آیات میں تضاد کا نہ ہونا۔ عام انسان مختلف حالات میں مختلف کردار و اطوار کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی عام حالات میں ان کا قول و فعل کچھ، جبکہ سخت حالات میں ان کا کہنا اور کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں مختلف حالات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے بعض آیات اس زمانے میں نازل ہوئیں کہ جس میں مسلمان کمزور تھے، بلکہ مشرکین کے ظلم و ستم کی وجہ سے نوبت رونے تک پہنچ گئی تھی، جبکہ کچھ آیات اس دور میں نازل ہوئیں کہ جب مسلمان مشرکوں پر حملہ کرتے اور عرب کے ایک بہت بڑے حصے پر حاکم تھے۔ اگر ان آیات کا ایک دوسرے سے مقایسہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تائید اور ان کی تفسیر اور تشریح کرتی ہیں۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 82، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں شدید اختلاف ہوتا۔ یہ امر اس بات کا نشان گر ہے کہ قرآن کسی عام انسان کا تخلیق کردہ کلام نہیں، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جسے خدا کی جانب سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں۔ قرآن کی بعض آیات میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض تو ظہور پذیر ہو چکی ہیں، مثلاً رومیوں کی ایرانیوں سے جنگ اور اس کا نتیجہ، یا مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہونا، اور بعض ابھی وقوع پذیر ہونے کے انتظار میں ہیں، جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے نتیجے میں مستضعفین جہان کی حکومت کا برپا ہونا۔ یہ پیش گوئیاں اس بات کی بیان گر ہے کہ یہ قرآن کریم کسی بشر کا کہا ہوا کلام نہیں، بلکہ خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔
آئندہ درس میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ 32واں درس قرآن قرآن کا تحریف سے پاک ہونا۔ جیسے کہ عصمت انبیاء کی بحث میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ خدا کا حکیم ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ انبیاء معصوم ہوں تاکہ خدا سے ہدایت کو اخذ کر کے بندوں تک بنا کسی کم و کاس کے پہنچا سکیں، کیونکہ اگر اس احتمال کا وجود بھی موجود ہو کہ وحی کو اخذ کرنے اور اس کو پہنچانے کے سلسلے میں انبیاء عمدی یا سہوی خطا کے مرتکب ہو سکتے ہیں، تو انسان ان کے اقوال پر اعتماد نہیں کر سکے گا اور یہ اطمینان بھی حاصل نہیں کر سکے گا کہ یہ احکامات خدا کی جانب سے ہیں۔ ویسے ہی استدلال کی بنا پر ہر آسمانی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آنے تک انحراف سے محفوظ ہوتی ہے، مگر یہ احتمال موجود ہے کہ جب کوئی آسمانی کتاب لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس میں تحریف واقع ہو جائے یا کلی طور پر نابود ہو جائے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں تحریف کا شکار ہوئیں اور حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں کا ہمارے زمانے میں کوئی بھی نام و نشان تک نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف و تغیر واقع نہیں ہوئی۔ جو افراد تاریخ اسلام سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قرآن کو لکھنے، حفظ کرنے کے سلسلے میں کافی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ طول تاریخ میں ایسے بہت سے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، یہاں تک کہ وہ قرآن کے الفاظ کی تعداد کو بھی جانتے تھے۔ اس کتاب آسمانی میں چھوٹی سی چھوٹی تحریف کو بھی قبول کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے، مگر ہم عین اس حالت میں دلائل عقلی کے ذریعے بھی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں سے نہ تو کچھ کم ہوا ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ۔ قرآن میں کسی چیز کے اضافے نہ ہونے کا بیان۔ اگر ہم فرض کریں کہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے تو یہ اضافہ شدہ چیز یا تو تمام آیات کی ٹکر کی ہوگی یا ان سے کم تر۔ یہ چیز روشن ہے کہ قرآن میں اس کی آیات کے برابر اضافے کے مفروضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ ایک ایسے مطالب کا پیش کرنا کہ جو معجزانہ جہت رکھتا ہے کسی کے بس میں نہیں، اور اگر ہم یہ فرض کریں کہ کچھ ناقص مطالب کا قرآن میں اضافہ ہوا ہے تو یہ کام آیات کے باہم تناسب اور سیاق و سباق کے برباد و خراب ہونے کا باعث بنے گا، اور اس صورت میں قرآن معجزہ ہونے کی حالت سے خارج اور قابل تنقید ہو جائے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ اس استدلال کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج تک کسی نے یہ ادعا نہیں کیا کہ قرآن میں آیات کا اضافہ ہوا ہے اور اس مطلب کے اثبات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں۔ بنابراین کوئی بھی چیز چاہے وہ حد کمال میں ہو یا حد نقص میں، قرآن میں اضافہ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن سے کسی چیز کے کم ہونے کا بیان۔ اب جبکہ ہم نے ثابت کیا کہ موجودہ تمام قرآن کلام خدا ہے اور اس میں کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں، تو ہم اس مسائل اعتقادی میں دلیل نقلی کے طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں بیان شدہ مطالب میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور قطعاً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی بنا پر نہ کوئی چیز قرآن میں اضافی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کم، کیونکہ خداوند متعال خود اپنے علم بے کران کے ذریعے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن سے حذف ہوتی تو اس کا نظم برباد ہو جاتا، قرآن معجزہ ہونے کی حالت سے خارج ہو جاتا اور یوں اس کے مقابل دوسرا قرآن پیش کیا جا سکتا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مختلف مذاہب اسلامی کا تحریف قرآن کے بارے میں نظریہ۔ شیعہ علماء نے اس عقلی دلائل پر توجہ کے بعد کہ جنہیں ہم نے ذکر کیا، تحریف قرآن کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایات میں بھی قرآن کا تحریف سے پاک ہونا بیان ہوا ہے، اور ان میں یہ تصریح موجود ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجودہ قرآن بنا کسی کمی و اضافے کے وہی قرآن ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اسی طرح اہل سنت علماء کی اکثریت بھی یہی عقیدہ رکھتی ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں۔ البتہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایسی روایات پر تکیہ کرتے ہوئے کہ جو اہل سنت کے ہاں معتبر ہیں،
تحریف قرآن کے قائل ہیں، یعنی ان میں سے کچھ افراد یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن میں سے کچھ آیات حتیٰ کہ سورے بھی حذف ہوئے ہیں، اور بعض کا عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے آیات کے ظاہر میں تغیر آیا ہو، یا یہ کہ قرآن میں موجودہ بعض آیات جزو قرآن نہیں تھیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اہل سنت کی اکثریت ایسا عقیدہ نہیں رکھتی اور تحریف قرآن پر دلالت کرنے والی احادیث کو رد کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ جو 33واں درس ہے خاتمیت کا، وہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔